اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو تفسیر روائی سے بحث کرنی ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے جو ہے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا روایات کے مطابق۔ وہ ایک چیز یہ تھی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کون ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور کون ہے جو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے ان کو بیان کیا۔ آج ہم جو بیان کرنے والے ہیں وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اس آیت کے حصے کے ضمن میں ہم کچھ چیزیں بیان کرنے والے ہیں کہ یہ آج واقعاً بہت مہم موضوع ہے اور مہم بحث ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، جو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ یعنی وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک کہ وہ جو کچھ عطا کیا، یعنی وہ جو نعمت عطا کی، یعنی نعمت کن لوگوں کو عطا کی جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو آج ہم ان کو بیان کریں گے۔ تو امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مما علمناہم، کہ یہ فرمان جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر اہل بیت جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 120 ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر جو ہے 79 ہے اور صفحہ نمبر 375 ہے۔ تو اسی طرح بہار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 پہ بھی یہ بحث آئی ہے، اور جلد نمبر 24 میں صفحہ 351 میں بھی آئی ہے، اور تحویل الاحادیث الظاہرہ کے صفحہ نمبر 33 میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مما علمناہم، کہ یہ نعمتیں کن کو عطا کی گئیں، ان لوگوں کو عطا کی گئیں جو علم کو یاد کرواتے ہیں، جو علم کو پڑھاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ نعمتیں ان کو عطا کی گئیں۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی فرمان ہے، اور یہ تفسیر اہل بیت میں بھی ہے، وہی جلد 1 اور صفحہ نمبر 120 ہے، اور اسی طرح تفسیر قمی جلد 1 صفحہ نمبر 30 پہ معانی الاخبار جو ہے اس کے صفحہ نمبر 23 پہ آیا ہے۔ نور الثقلین میں بھی یہ واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح بہار الانوار 24 میں 351 پہ اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور تعویل الاحادیث کی 33 صفحہ نمبر پر، اور بہار الانوار کے صفحہ جو ہے جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 375 پہ، اور اسی طرح بہار کی جو 2 جلد ہے صفحہ نمبر 16 پہ اس فرمان کو، امام باقر علیہ السلام کے فرمان کو وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ وہاں سے پڑھ لیں کہ امام فرماتے ہیں مما علمناہم من القرآن، کہ وہ جو لوگ یہ نعمتیں ان کو دی گئی ہیں، یہ نعمتیں ان کو عطا کی گئی ہیں جو کیا کرتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ یعنی قرآن کے پڑھانے کا بہت بڑا رتبہ ہے،
بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اسی طرح ایک فرمان اور روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، تو امام فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ، جو اپنے مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، والقوا فی الابدان، یعنی اپنے بدن اپنے جسم قوی کے ذریعے وہ انفاق کرتے ہیں، والجاہ والمقدار ينفقون، اور وہ جو بلند مقام رکھتے ہیں، بہت بڑے آرزو رکھتے ہیں، وہ اپنا انفاق کرتے ہیں۔ وَيُؤَدُّونَ مِنَ الْأَمْوَالِ الزَّكَاةِ، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، یجودون بالصدقات، اور وہ کیا کرتے ہیں، صدقات وغیرہ دیتے ہیں اللہ کے راہ میں، وَيَحْتَمِلُونَ الْكُلَّ، اور یہ تمام کیا ہے، ان چیزوں کو دینے میں قبول کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، وَيُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ الْلَازِمَاتِ كَالنَّفْقَةِ فِي الْجِهَادِ، وہ کہتے ہیں کہ جو حقوق، ضروری حقوق ادا کرتے ہیں، جیسے جہاد میں نفقہ دینا، جہاد میں مال کو خرچ کرنا، یا اذا لازم، یا جہاں پہ ضروری ہو خرچ کرتے ہیں، یا اوس تحبا، اور جو اس جیسی باقی مثلا مخارج جنگ کے لیے، یعنی جنگ کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا، اور جو نفقہ کیا ہے، مستحبات میں سے ہے، اوستحبا، جو مستحبات میں سے نفقہ ہے، کسائر النفقات الواجبۃ علی الاہلین وذوی الارحام والقربات والآباء والامہات، کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اس کے نیچے، اس کے تحت جو نفقات واجب ہے، وہ کیا ہے، اپنے اہل و عیال ہے، اپنا یعنی خانوادہ ہے، اور وہ جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، ماں باپ، والدین، یعنی والد بزرگ، یعنی جو باقی والدین، والد چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، اور اس جیسا مستحبات، اگرچہ کہ نفقہ ان پر واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے نفقات دیتے ہیں، مثلا جو قریبی رشتہ قرب ہے اس کو دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو مریض ہیں، یا وہ لوگ جو مقروض ہیں، یا وہ لوگ جو ضعیف ہیں، وہ یعنی جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، وَيُؤَدُّونَ مِنَ الْقُوَى الْأَبْدَانِ، یا وہ جو لوگ بدن کے لحاظ سے قوی اور معلول لوگ ہیں، ان کا جو نفقہ ہے وہ دیتے ہیں، یا وہ مسافروں کو دیتے ہیں، یا غیر مسافر ان کو صدقہ دیتے ہیں، جو مثلا کیا ہوتا ہے، علی حمل متاع علی دابۃ، جو حیوانوں پر لادا ہوا ہوتا ہے، قد ساکت عنہا، وہ کیا ہے، ان سے ساکت ہوتا ہے، تحقیق وہ ساکت ہوتا ہے، او کدفع عن المظلوم، یا وہ کیا کرتے ہیں، مظلوم کے دفاع میں جو ظالم قصد رکھتا ہے ان کو مارنے کا، اول اذا، اور کیا کرتے ہیں، یعنی آزادی کے لیے وہ نفقہ دیتے ہیں، اور وہ جو لوگ کیا ہوتے ہیں، بلند مقام والے جو لوگ حاجت رکھتے ہیں، ان کو وہ دیتے ہیں، جو مظلوم ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اور وقت کی تلبیت سے، اور اسی طرح جو حاجت ہوتی ہے، یعنی جو لوگ عاجز ہوتے ہیں ان کو وہ مال سے انفاق کرتے ہیں۔ تو یہی کیا ہے، یہ تمام مصادیق
یعنی ان نعمتوں پر ہیں جو اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ حدیث جو میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بیان کی ہے، اس کے یہ تفسیر اہل بیت علیہم السلام جو جلد نمبر 1 ہے صفحہ 120 ہے، اور بہار الانوار جلد نمبر جو ہے 93 ہے اور صفحہ نمبر 168 ہے، اور مستدرک الوسائل میں جو ہے جلد نمبر 15 ہے صفحہ نمبر 218، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے اس کے 75 نمبر صفحے پر، اور پھر یہی مستدرک الوسائل ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کون دیتے ہیں، کون دینے والے ہیں، تو اس کی حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قَالَ مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُبْثُونَ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انفاق کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، دین کو، قرآن کو پڑھاتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان کیا ہے، ان کو پھیلاتے ہیں، مومنین کے درمیان کیا کرتے ہیں، اس علم کو پھیلاتے ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قَالَ مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ يَتْلُونَ۔ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری حدیث میں بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی حدیث بیان ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُنْبِئُونَ، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خدا نے ان کو رزق عطا کیا ہے جو انفاق کرتے ہیں، یعنی وہ دین پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے جو دوسروں سے آگاہ ہیں، جو بعض لوگ مثلا مستضعفین ہیں، جو غریب و غربا سے آگاہ ہیں، آگاہی رکھتے ہیں۔ تو یہ میں فرمان آخری کا حوالہ دے دوں، اور وہی کتابیں ہیں کہ تفسیر اہل بیت، تفسیر قمی اور معانی الاخبار، تفسیر عیاشی اور نور الثقلین میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔